جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التائبون. وقال تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم. بعد ان سرت معاف میں باوجہ اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خزاں کا زرد لبادہ اتار دے یا رب. اب تو مطلب سمجھ گئے نا آمین کا. آپ تو کیسے بولی جائے آمین. خزاں کا یعنی ہماری قدرت کا تندرستی کا خراب حالت کا کو بدل دے. خزاں کا زرد لبادہ پیلا لبادہ پتے پک جاتے ہیں گرنے والے ہوتے ہیں ادھر اشارہ ہے. خزاں کا زرد لبادہ اتار دے یا رب میری حیات کو ذوق بہار دے یا رب. اور جہاں سے جاتی ہے غار ہرا کی پگڈنڈی, جہاں سے جاتی ہے غار ہرا کی پگڈنڈی نگاہ شوق کو وہ رہ گزار دے یا رب. نگاہ شوق کو وہ رہ گزار دے یا رب. کیونکہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, عصیاں گناہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا. میں نے تو جہنم کی بڑی تھی کوشش پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا, پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. عزیزان گرامی, یہ شب برات کے مبارک موقع پر مبارک ساعت میں مبارک شب میں ہم سب حاضر ہیں. خاص موقع, خاص مقدس راتیں, خاص مقدس دن کبھی کبھی آتے ہیں, کسی کسی کو ملتے ہیں. جو مل جائیں اس کا احترام کرنا چاہیے. شعبان کا مہینہ یہ دراصل رمضان کے استقبال کا دروازہ ہے. شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کا دروازہ ہے. اور جیسے بولیے دروازہ ہے, دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے کھلا رکھے سب لوگ. پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, اس کا ترجمہ کرتے پہلے باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کا 4واں پارہ ہے سورہ آل عمران میں, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. جلدی کرو, بڑھو آگے اللہ کی مغفرت کی طرف, بخشش کی طرف, کرم کی طرف, مہربانی کی طرف. سارے صورت کرو, جلدی کرو. اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. توبہ کر کے, عبادت کر کے, استغفار کر کے, اچھے اعمال کر کے, قرآن میں لو لگا کر کے, خیر کر کے, بھلائی کر کے, وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں, جلدی سے جلدی بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف. اس لیے کہ آپ کی زندگی کا وقت سیکنڈ کی طریقے سے بھاگ رہا ہے. وقت آپ کا سمٹتا چلا جا رہا ہے, اور ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے, اس فرمان کے ذریعے سے, ارشاد کے ذریعے سے, اس اگلے پیرائے بیان کے ذریعے سے ہمیں کس طریقے سے توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, جلدی کرو. وجنۃ, اور جنت کی طرف. کیسی جنت؟ اس کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جنت ارضها کارض السماء والارض، کہ زمین و آسمان اس کی چوڑائی میں گھس جائیں آ جائیں پتہ نہ چلے۔ اتنا عرض ہے جنت کا کہ زمین و آسمان یعنی ساری زمینیں اور سارے آسمان اس کی چوڑائی میں آ جائیں۔ ارضها کارض السماوات والارض للمتقین، جو کہ اللہ کے نیک بندوں پرہیزگار بندوں متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما دی۔ یہ نہیں کہ تیار فرمائے گا، اور عدت تیار ہو گئی۔ پچھلی آیت میں اسی سے 3 آیت پہلے اللہ فرمایا کہ واتقوا النار اعدت للکافرین، جہنم سے بچو، اعدت للکافرین، جو ناشکروں کے لیے کفار و مشرکین کے لیے تیار کر دی گئی۔ تو جنت اور جہنم بنا دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے جیل بنائیں گے، یعنی دونوں چیزیں تیار ہیں۔ میرے آقا نے اپنی نگاہ سے دیکھ کر کے آئے ہیں، میرے آقا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، سیر بھی فرمائی ہے، جہنم کی تلخیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں اور تشریف لا کر کے سنایا بھی ہے۔ سنی ہوئی بات نہیں، دیکھی ہوئی بات آپ نے بتایا نا، جنت بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ کر کے آیا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیں کہ جنت ارضها کارض السماوات بتایا گیا کہ اس کا عرض زمین و آسمان کی طرح ہے، جیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان، کون سی زمین ہے اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے، بلکہ جنت وہ ہے جس میں خود ساری زمینیں سما جائیں، جنت وہ ہے جس میں سارے آسمان سما جائیں۔ اعدت للمتقین، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی والوں کے لیے، شاکرین کے لیے، محسنین کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیسے متقین؟ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں، بلکہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، دوسری جگہ میں یہ بھی آیا ہے اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ فی السراء والضراء، سرور کی حالت میں بھی، غم کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی اپنے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ متقین۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا گھونٹ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے جتنا غصے کو پی جانے والا گھونٹ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ اس لیے غصہ کو نہ پینے میں کتنا انتشار اور کیا کیا معاملات اور کہاں کہاں باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ غصہ کو ٹھنڈا کرنا اور غصے کو پی جانے سے وہ مسائل نہیں پیدا ہوتے، بلکہ غصے میں برانگیختہ ہو جانے سے کیسے کیسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں بتانے ضروری ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے مومنین۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی فحش کام، برا کام، گندی بات، گندے کام، برے کام ان سے ہو گئے، اور ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، تو ایسی کنڈیشن میں گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، ظلم اپنے نفس پر کرنے کے بعد ذکر اللہ، اللہ کی یاد آ گئی ان کو، تو فاستغفر اللہ، جب اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کے جلال یاد آ گیا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا، قبر یاد آ گئی، حشر کے سامنے کھڑے ہونا، جواب دہی یاد آ گئی، تو فاستغفر اللہ، تو انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی طلب کی۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست پھیلا دیا، ہاتھ پھیلا دیے، استغفار کیا۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے سوائے اللہ کے معاف فرمانے والا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ گناہوں پر آڑے
بلکہ وہ توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے شاید فرماتا کیا ہے؟ آگے فرماتا ہے اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ یہ ایسے میرے بندے ایمان لانے والے کہ گناہ کے بعد انہیں گناہ یاد آ گیا، شرمندگی محسوس ہوئی، ہمارا جلال یاد آ گیا، ہماری ذات یاد آ گئی اور ہم یاد آ گئے اور انہوں نے مجھ سے استغفار کیا، تو ایسے لوگوں کی جزا بدلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جنت ہے جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کی جزا یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ یعنی انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھل جائے یا فوراً سے فوراً پیش کھل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صدر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کر دیتا ہے جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن سچی توبہ ضروری ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ میں نے شعبان کی فضائل سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اکثر دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ ہی رکھ جائیں گے آپ۔ تو حضور کا اتنے مسلسل اس مہینے کا احترام کرنا، روزے کی حالت میں رہنا، پوچھنے پر حضور کا یہ جواب دینا کہ حضور نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام جتنا آپ شعبان میں کرتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مخصوص مہینے میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہو گیا، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہوں۔ اب اندازہ کیجیے آپ کہ وہ معصوم ذات جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، وہ شخصیت، وہ سب سے اعلیٰ درجے کے انبیاء کرام میں امام الانبیاء اور انبیاء کرام کی ذات جن سے گناہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے حضور خوشنودی کا یہ توجہ، خوشنودی کی یہ للک، خوشنودی کی طرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کا یہ خیال کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، تو ہم جب ہمارے اعمال پیش ہوں، زمین والوں کے آسمان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو میں اللہ کے محبوب بندوں میں نظر آؤں، میں صادقین میں نظر آؤں، شاکرین میں نظر آؤں، شکر گزاروں میں نظر آؤں۔ جب رسول کائنات کے احساس کا یہ عالم ہے تو ہم تو سراپا گنہگار ہیں۔ جب حضور نے اس مہینے کا اتنا احترام کیا، آپ نے نوافل روزے کی کثرت کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے حدیث پاک کے اندر کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ کیا دعا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پروردگار عالم رجب کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور جیسے بولیے برکت والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بنا دے۔ حضور نے میرے لیے نہیں کہا، حضور سب سے بڑے حکیم ہیں کائنات میں، ان مخلوق میں سب سے بڑے حکمت والے ہیں۔ آپ نے نہیں فرمایا میرے لیے بنا دے، آپ نے فرمایا بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، میری امت کے لیے بنا دے۔ بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے کو ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے برکت والا بنا دے۔ وہ شعبان، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں برکت عطا فرما، اور وبلغنا رمضان، اور ہمارے لیے شعبان کا دروازہ اس طریقے سے کھول دے رمضان کا مہینہ کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اس دروازے کو اس طرح سے کھول دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں پروردگار عالم سلامتی کے ساتھ، اور رمضان کی جو کثیر برکتیں ہیں اس سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تو حضور کا یہ عمل کہ بار بار آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھا آپ نے، پھر اس کے بعد رمضان رجب میں اور شعبان کے لیے خاص دعائیں فرمائی، پھر اس کے بعد اسپیشلی طور پر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خاص جو یہ رات ہے اور یہ خاص جو کب والا روزہ ہے، اس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
عمل موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات اسی رات میں دیکھا کہ سرکار بستر پر موجود نہیں، سنتے رہتے ہیں، بات محبوب کی ہے، بار بار سنیں گے بار بار اور ایمان تازہ ہوگا۔ ہر چخائی داشتن گرداب آئے سینارا، گاہے گاہے باز خانی کس سے پالی نارا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دل آپ کا زندہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، تو محبوب کی باتیں سنتے رہا کریے، صحابہ کی باتیں سنتے رہا کریے۔ تو حضرت ام المومنین نے دیکھا کہ حضور بستر پر تشریف نہیں فرمائے، ان کو خیال ہوا کہ کہیں دوسری ازواج مطہرات کی طرف تو نہیں چل گئے، نفسیات ہے عورتوں کو، دوسری بیویوں کی طرف نہیں تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں جو روضہ پاک ہے آج وہی گھر تھا، سامنے جنت البقیع ہے، یہاں سے پل کے اتنا 200 فٹ پر اتنا دور تو ہے نہیں، جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھیے۔ تو وہ جب نکلی تو سامنے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر کوئی موجود ہے، چل رہے ہیں یا کھڑے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور جس طرح سے جائیں راستے گواہی جیسے حضور جہاں کھڑے ہو جائیں وہ ذرہ ذرہ گواہی ہے، محسوس ہو رہا ہے حضور کو کہ ابھی ابھی حضور ادھر سے گئے ہیں، خوشبو بتا رہی تھی، راستے بتا رہے تھے، خیر نہیں، اور دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں تشریف فرمائے، دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہیں، میں تو گھبرا گئی تھی کہ کہیں کوئی نقصان تو کسی نے نہیں پہنچا دیا، آپ کہاں گئے، دشمن لگے رہتے ہیں، کہاں کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں ہم نہ بتا دیں کہ رات کی فضیلت کیا ہے، تمہیں نہ بتا دیں کہ رات کی برکت کیا ہے یا رسول اللہ ضرور فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا اذا كانت لیلۃ نصف شعبان، جب نصف شعبان یعنی شعبان کے مہینے کا آدھا حصہ، یہی والی رات 15 14.5 جو بھی کہہ لیں آپ، جب شعبان کے مہینے کا آدھا حصہ کراس کرتا ہے تو نصف شعبان کی جب رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی جب رات آتی ہے تو تجلی ربہ علی السماء، پروردگار عالم اپنی تجلی اس آسمان میں ظاہر فرماتا ہے، اپنی توجہ اس آسمان دنیا پر ظاہر فرماتا ہے، اور ظاہر فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ہے کوئی مغفرت کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی تلاشنے والا، ہے کوئی گناہ کو کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی طلب مغفرت کرنے والا، ہے کوئی دامن پھیلانے والا، ہے کوئی آنسو بہانے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں جھکنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں قدم بقدم بڑھنے والا۔ میں اس کی دعا قبول کر لوں، میں اس کی قدم قبول کر لوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں اور اس کو پورا کر دوں اس کو۔ تو یہ صبح تک جو ہے منادی ندا کرتا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے تو فقوموا لیلہا، قیام کرو اس رات میں، وصوموا نہارہا، اگلے آنے والے دن کا روزہ رکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی شان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ شعبان بھی کم نہیں ہے، رمضان تو بہرحال رمضان ہے، رمضان تو بہرحال رمضان ہے، لیکن یہ شعبان رمضان کے استقبال کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزوں سے نسبت جس چیز کی ہو جائے وہ بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے، بڑی چیزوں کی نسبت جس چیز سے ہو جائے وہ بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ ہم کرتا پہنے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے اسے مسلح کہا جاتا ہے، اسے جو ہے گندگی میں دھویا نہیں جائے گا۔ جس دان جو ہے کپڑا ہے قرآن کے اوپر جو کور ہوتا ہے، لیکن قرآن سے جب نسبت ہو گئی تو وہ چوما بھی جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، نہ اس پر پیر رکھا جائے گا، نہ اسے عام کپڑوں کی طرح نالی میں دھلا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس مہینے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ صرف یہی روزہ نہیں بلکہ 2-4-6 جتنا میسر ہو جائے اتنے روزے رکھنے سے جو ہے رمضان یاد آ جاتا ہے، رمضان کی تیاری یاد آ جاتی ہے، سمجھ گئے آپ۔ اور دوسری چیز یہ کہ تلاوت کا سلسلہ، تلاوت کے مہینہ آپ دیکھیے آپ کہ رمضان کے استقبال میں حافظوں سے پوچھیے کہ جتنا قرآن میں رمضان ختم کرتے ہو گے تو شعبان میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کی تیاری میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو دہرانا پڑتا ہے، تو وہ کرنا
پروردگار عالم احکم الحاکمین ہے. کسی کے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات جمعہ سنیچر اتوار سب اللہ نے بنائے، دن اسی کے بنائے ہوئے، رات اسی کے بنائے ہوئے، وہ بھی رات ہے، کل والی رات ہے، اس سے پہلے بھی راتیں ہیں، اس کے بعد بھی راتیں ہیں، پچھلے مہینے کی بھی راتیں ہیں، تو سبھی تو راتیں ہیں، سبھی دن ہیں. لیکن یہ بتائیے آپ کہ سبھی راتیں سبھی دن بولنے سے پہلے ذرا سا آپ نے ہاتھ کا پنجہ اٹھا کے بتائیے کہ آپ کی یہ پانچوں انگلیاں ہیں برابر کیوں نہیں؟ سب برابر ہیں. یہی فلسفہ نے تو گمراہ کیا کہ سب برابر ہے. سمجھدار سمجھ رہے ہیں؟ یہی فلسفہ نے، یہی غلط نظریے نے تباہ کر دیا، گمراہ کر دیا، امت کے اندر بٹوارا کر دیا، انتشار پیدا کیا، ذہن و دماغ کو برابر نہ کر دیا کہ سب برابر ہیں. اسماعیل بھی برابر ہیں، ابراہیم بھی برابر ہیں، فرقان بھی برابر ہیں، عمران بھی برابر ہیں. نہیں صاحب، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہیں. ساری کائنات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ انبیاء کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عام انسانوں کی طرح، ولی تمہاری طرح کیسے، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، آپ کے ہاتھ کی ہیں. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تو کلمہ شہادت فضیلت کے اعتبار سے انگلی ہو گئی، لیکن طاقت کے اعتبار سے آپ کی 5 انگلی میں طاقتور انگلی کون ہے؟ تو آپ کو ٹھیکہ دکھانا پڑے گا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، لیکن اس کے اندر قوت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے آپ کو. رات بلا شبہ اللہ نے بنائی، دن بھی اللہ نے بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 مہینے، 12 مہینوں کے ہر ایک گھڑیاں، ہر ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک سیکنڈ، منٹ، لمحہ، دقیقہ سب اللہ نے بنائے. لیکن سب کو برابر نہیں بنایا. جو جمعہ کی فضیلت ہے وہ جمعرات کی فضیلت نہیں ہے، جو شب پیر کی فضیلت ہے وہ اتوار کی فضیلت نہیں ہے، جو شب قدر کی فضیلت ہے اسی رات کی فضیلت نہیں ہے، جو شب عاشور کی فضیلت ہے اسی راتوں کی نہیں ہے، جو شب معراج کی فضیلت ہے وہ دوسری راتوں کی نہیں، جو شب برات کی فضیلت ہے دوسری راتوں کی فضیلت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرض مراتب بنایا ہے، فرض رکھا ہے. اب بائی نیچر بھی ہم سمجھا دیں آپ کو، تو ہم نے اپنی مثال سے دے دیا. بائی نیچر آپ کو ماننا پڑے گا، ہم سمجھا دیں اور آپ سے اقرار کرائیں گے کہ ہم مانیے اس کو. مان کر کے جب آپ کو اٹھنا ہے اور منوانا ہے آگے جا کر کے کہ سب چیزیں برابر، بولیے سب چیزیں برابر. نبی برابر نہیں ہے تو نبی امتی کیسے برابر ہو جائیں؟ صحابہ میں فرق ہے، آپ کے گھر میں فرق ہے، گھر کے ہر ایک فرد میں فرق ہے. جو آپ ہیں وہ جناب نہیں، جو جناب ہے وہ فرق ہوتا ہے. سب ایک باپ کے بیٹے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے کریکٹر میں، کلچر میں، اخلاق میں، تمیز میں، تہذیب میں، سلیقے میں. فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب برابر کیوں نہیں کہے جاتے؟ باہر تو چھوڑو، آپ اندر سے آپ دیکھ لو. آپ ہم بائی نیچر سمجھائیں آپ کہ سب چیزیں برابر نہیں ہیں پیارے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ کی بخشش کا موقع اور ذریعہ ہمیں تلاشنا چاہیے. یہ اس کی رحیمی کریمی ہے کہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، موقع وہ فراہم کرتا ہے بخشش کا. مغفرت کے ذرائع وہ پیدا کرتا ہے، مغفرت کے اوقات وہ عطا فرماتا ہے، مغفرت کی راتیں وہ عطا کرتا ہے، مغفرت کے دن وہ عطا کرتا ہے، مغفرت کی جگہیں وہ عطا کرتا ہے. کرم بھی لطف خدا بندگار گناہ کرتا بندہ وہ شرمسار. اس کا کرم تو دیکھیے آپ، اس کی رحیمی کریمی تو دیکھیے آپ. گناہ بندہ کرتا ہے، شرمسار وہ ہوتا ہے. یعنی لحاظ ہمارا وہ کرتا ہے، اللہ شرم سے پاک ہے. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجازاً یہ استعمال کیا ہے کہ کرم بین و لطف خدا بندگار. کرم تو دیکھو، اس کی لطافت تو دیکھو، اس کا لطف و لطف و کرم تو دیکھو پروردگار کا، کردگار کا. کرم بین و لطف خدا بندگار. گناہ بندہ وہ شرمسار. گناہ بندہ کرتا ہے، شرمسار وہ ہو رہا ہے، لحاظ وہ ہو رہا ہے. گناہ ہم کرتے ہیں، جرائم ہم کرتے ہیں، کریکٹرلیس ہم ہیں. تمام طرح کی جو ہے فریب، تمام طرح کی برائیاں ہمارے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ برائیاں کیسے مٹنی چاہیے، کہاں مٹنا چاہیے، کس موقع میں مٹنا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے کہ اندر سے. لیکن اس کی رحیمی کریمی ہے کہ گناہ ہم کرتے ہیں، موقع وہ عطا فرماتا ہے، راتیں وہ عطا فرماتا ہے، دن وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ ستم بالائے ستم ہوگا، جرم بالائے جرم ہوگا، غفلت بالائے غفلت ہوگی کہ گناہ کریں ہم اور مغفرت کا موقع وہ طلب کریں. اس کے باوجود بھی ہم مغفرت نہ طلب کر پائیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ان موقعوں سے جو ہے اللہ
نہیں کرتے ہوئے نظر آئے، لاپرواہی کرتے چلے جائیں، تو یقیناً یہ احسان فراموشی، بڑی احسان فراموشی ہوگی، یہ ظلم بالائے ظلم ہوگا، یہ لاپرواہی بالائے لاپرواہی ہوگی۔ تو ساری چیزیں پھر آ جائیں گے، ساری چیزیں برابر نہیں۔ اب بائی نیچر سمجھاتے ہیں آپ کو، اس میں تو کسان کم ہے لیکن معلومات تو الحمدللہ ہے ہی ہے۔ زمین آسمان کس کے؟ لہو ما فی السماوات لہو ملک السماوات والارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا، ہمارا ہے، آپ کا، وہ بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ مجازی طور پر ہم زمین کو بولتے ہیں یہ پلاٹ کے مالک فلاں ہیں، یہ فلیٹ کے مالک فلاں ہیں، یہ دکان کے مالک فلاں ہیں۔ مالک ہو تو نام ہمیشہ لکھا رہنا چاہیے۔ آپ کے مرنے کے بعد تختی اتار دی جاتی ہے، مکان بکنے کے بعد تختی نیم چینج کر دی جاتی ہے، کیوں بھائی ملکیت کہاں دی جاتی؟ ہم مجازی ہیں، مٹتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، اللہ بدلنے سے بات ہے۔ جو مالک مجازی ہوتا ہے وہ بدل سکتا ہے، جو مالک حقیقی ہوتا ہے ان کی ملکیت کل بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک، اس کے بعد بھی جو مالک حقیقی ہمیشہ مالک رہے گا وہ زمین و آسمان اس کے ہیں، ساری چیزیں برابر نہیں ہیں، یہ پوائنٹ رکھیے گا۔ زمین اس کی ہے، ایک زمین ایسی جہاں 4 بیگھہ ہم اس کے اندر فصل لگائیں تو جتنا غلہ اس کے اندر، جتنی فصل پیدا ہوگی، اس کے مقابلے میں کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ 1 بیگھہ کے اندر ہم لگائیں گے تو جتنا 4 بیگھہ کے اندر فصل ہوتی ہے وہ 1 بیگھہ کے اندر ہو جاتی ہے۔ کیوں بھیا؟ زمین تو وہی ہے نا، مٹی تو وہی، زمین وہی ہے، زمین ہی کا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ بنایا اس نے، لیکن زمین زمین میں فرق رکھا ہے، آسمان آسمان میں فرق رکھا ہے۔ اسی لیے تو صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ جنت جو ہے کتنی بڑی ہے، کہ آسمان زمین سے سمایا، کہا فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان؟ جنت ایسی عریض ہے کہ دونوں زمین و آسمان سب جنت کے اندر آ جائیں گے، اور جنت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ فرمایا جنت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، بلکہ آسمان کے اوپر عرش کے سائے میں ہے، آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراکرتی سے جو ہے آپ جو ہے اس کا نظریہ قائم کیجیے، آپ مثال لیجیے آپ کہ ایک طرف 4 بیگھہ زمین میں جو بویا جاتا ہے جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف 1 بیگھہ کی زمین ہے مگر اتنا غلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جتنا 4 بیگھہ میں پیدا ہوئی، برابر۔ ادھر 4 بیگھہ ہے، ادھر 1 بیگھہ ہے، کیوں؟ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ صرف کھاد کا، فرٹیلائزر کا فرق نہیں ہے، بلکہ زمین کی کوالٹی کا فرق ہے، زمین کی کوالٹی کا فرق ہے، موسم کا فرق ہے، زمین کی کوالٹی کا فرق ہے۔ تو صاحب وہ بھی مٹی ہے، اور مٹی کے اوپر جو ہم چل رہے ہیں ہم بھی مٹی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ زمین اسی کی ہے، ساری زمین اسی کی ہے، لیکن ایک زمین کو وہ قوت اور وہ کوالٹی عطا فرمائی ہے، وہ معیار عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف 4 بیگھے کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی زمین کو وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اکیلے اس 1 بیگھے کے اندر 4 بیگھہ کے برابر وہ کھیتیاں اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلا شبہ جب ایسا ہے اور یقیناً ہے تو وہی خدا ہے جس نے رات کو رات سے فرق پیدا فرمایا، دن میں فرق پیدا فرمایا، شب معراج کو جو عطا فرمایا ہے وہ دوسری رات کو نہیں، اور شب برات کو جو عطا فرمایا وہ دوسری رات کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ فرق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مہینوں عبادت کرے، مہینوں راتوں میں جاگے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان مقدس راتوں کو وہ کوالٹی عطا فرمائی ہے کہ مہینے بھر کا جاگنا ایک طرف، شب برات کا جاگنا ایک طرف، شب معراج کا جاگنا ایک طرف، شب قدر کا جاگنا ایک طرف۔ اور اس کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ رمضان کی ہر رات ہے، برکت والی رات ہے، لیکن ایک رات ایسی رات ہے، ایک رات اسی مہینے میں ایسی رات ہے کہ وہ رات مہینوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خود فرما رہا ہے پروردگار عالم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر شب قدر کی ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک مہینے ایک رات کے اندر آپ جاگتے ہیں تو گویا 1000 مہینے کو جاگ کر جو فائدہ نفلی ہوتا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک رات میں عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ ظلم ہوگا، لاپرواہی ہوگی، یہ غفلت سیاری کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی بڑی غفلت ہوگی کہ ایسے مقدس راتیں، ایسے مقدس دن مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ سال میں عطا فرمائے اور ہم اس سے بھی غافل رہ جائیں، تو ہم سے بڑا ناشکرا اور ہم سے بڑا اپنے نقصان کو سمجھنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی غافل نہیں۔ اور نہ صرف دن اور رات بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہوں سے افضل بنایا ہے، بعض جگہوں کو بھی بعض جگہوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ تو ہم فائدے کے لحاظ سے زمین کی مثالیں دی ہیں، اب ثواب اور جو ہے فضیلت کے اعتبار سے آ جائیے۔ یہی مسجد کے پاس میں ادھر زمین ہے، ادھر نماز پڑھیں گے آپ، وہ بھی نماز ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں گے برکت بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا، ساتھ میں پڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا، اور یہی اگر آپ پہنچ جاتے ہیں جامع مسجد میں اور ثواب بڑھ جائے گا، یہی آپ جاتے ہیں حرم شریف میں پڑھ جاتے ہیں تو اور ثواب بڑھ جائے گا، مکے میں پڑھتے ہیں ثواب بڑھ جائے گا، مدینے میں پڑھتے ہیں ثواب بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ زمین تو وہی ہے لیکن نسبت بدل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ احترام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتیں بخشی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ان تمام مختلف دلائل سے کہ ہر چیز زمانے میں برابر نہیں ہے، جب زمین برابر رہی، رات برابر نہیں، دن برابر رہی، ملک برابر نہیں، ہم تم برابر نہیں، تو نبی امت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہ ہے، میں نے رات کو جاگنے میں یہی ہے، ابھی تو آپ تازہ دم ہیں، کچھ فائدہ آپ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور کچھ فائدہ آپ کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے ضرور شریف پڑھیے۔ دو تین حمد کے میں نے شروع میں پڑھنا تھا اور بہرحال یہ بھی باتیں ہو گئی، دو شعر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد قبر کی زیارت کے جو فضائل ہیں اور اس کے فائدے ہیں اس کا گفتگو کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک مرتبہ سنائیے صحیح اللہم صلی اللہ سیدنا سبینا ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن صاحب کو دیکھ کر کے آپ ارادہ مت کریے جانے کا، وہ پہلے آتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کیا برابری نہیں، یہاں پر کیا برابری مت کیے محبت سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا کو مختلف شعر ہیں، ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سماعت کو قبول فرمائے۔ تو خالق کل، تو خالق کل، سب کا خالق پیدا کرنا ہے۔ تو خالق کل، تو مالک کل، زمین تیری آسمان تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خالق کل، تو مالک کل، زمین تیری آسمان تیرا، تو خالق کل، تو مالک کل،
مشیت ہوا تیری بادبان تیرا اب اس کے آگے تیری مشیت ہوا تیری بادبان تیرا میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری بیان تیرا تو خالق کل درود پاک پڑھیں صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ میں نے ایک بات اور ذکر کی تھی، شاید بہت سارے لوگ نہیں تھے یا بعد میں آتے ہیں. کچھ بیانات ہیں جو شروع میں جو باتیں نکل جاتی ہیں وہ بعد میں ریپیٹ کرنا ٹائم نہیں رہتا ہے. کچھ لوگ جو نہیں تھے وہ بھی سن لیں کہ یہ مہینہ کئی طرح سے جہاں اس کی فضیلت کا جامع ہے تو وہیں پر ایک فضیلت میں نے بتائی تھی، یہ جو ہمارے عقیدے سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے، سبھی کا تعلق ہے، لیکن ایک گہرا تعلق یہ ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت درود و سلام نازل فرمایا ہے. وہ آیت جس میں درود و سلام کا اسپیشلی اپنے نبی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کون سی آیت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد صلوات والسلام صلی اللہ تعالی وسلم. تو اس آیت کا کیا نام ہے؟ آیت درود و سلام، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر، اپنے سب سے مقدس نبی پر، محترم نبی پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے آپ تو اور طبیعت جو ہے آپ کی جو ہے وہ ہوگی. اور یاد رکھیں آپ کہ اس آیت کریمہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ کہہ دیا جائے کہ یار بیچ میں کوئی رپورٹر راوی ضعیف ہے، انہوں نے ایک آدمی سے سنا تھا، ہے نا. حدیث کے سلسلے میں بہت سارے آپ کے کام تک بات، یہ ضعیف ہے، ضعیف جینس ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے حدیث، اس کی رپورٹنگ میں ایک راوی جو ہے کمزور ہے. ایک روایت اس کے بارے میں یہ بھی آئی ہے، ایسا حدیث کی دنیا میں سنا جاتا ہے، لیکن قرآن کے لیے ایسا ممکن نہیں، اسے بات بھی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے. لیکن بہرحال حدیث کے اندر بھی اس طرح کے زمانوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دور بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عقیدے کو سلامتی عطا فرماتا ہے وہ عقیدہ باقی رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. ہوائیں ادھر ادھر کی آتی رہیں، تمام فرقے باطلہ ہیں، آج بھی زمانے میں ہیں، اندر زمانے سے رہیں، بہت سارے مختلف فرقے رہیں، لیکن یہ بتائیے آپ کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم ہیں، آپ دوسرے فرقے میں آپ کا تعلق نہیں ہے، دامن وابستہ نہیں ہوتا، تو کیوں؟ یہ آپ کی جو ہے اس کے اندر خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم آپ کے ساتھ شامل ہے. ورنہ شیعہ بھی اور بھی دوسرے فرقے ہیں، 72 فرقے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سلامتی عطا فرماتا ہے وہ استقامت فی الدین کے ساتھ قائم رہتا ہے زندگی بھر، اور مرتے وقت بھی اسی دین پر، اسی مذہب پر، اس عقیدے پر قائم رہتا ہے. تو یہ توفیق الہی جسے اللہ چاہے، جسے جنتی بنانا چاہے اسے جنتی میں ذائقہ فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کی محبت کی تعظیم دل میں بھر دیتا ہے. جس کو نہیں چاہتا ہے جو اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچرا ہوتا ہے، دل کے اندر کثافت نہیں ہوتی ہے، قدورت رہتی ہے، تو ٹائیں ادھر سے ادھر واقع کرتا رہتا ہے. تو قرآن کے اندر تو ایک حرف کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ دیا ہے. قرآن ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پچھلی کتابیں جو آسمانی اللہ نے نازل فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے نہیں دیا، پبلک پر چھوڑ دیا ہے، قوم پر چھوڑ دیا ہے، امتوں پر چھوڑ دیا ہے، پچھلی امتوں پر. لیکن قرآن صبح قیامت تک کے لیے دستور حیات تھا، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی زندگی کا عکس ہے قرآن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات کی زندگی کے عکس جو قرآن کے طور پر یا قرآن کو نبی کے عکس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا. سمجھ گیا؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے بہرحال، اور عکس جمال مصطفیٰ ہے.
سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے قرآن. جو قرآن میں ہے وہی نبی میں ہے، اور جو نبی کی زندگی کا جو آئینہ ہے، آئینہ نبوت میں پورا قرآن نظر آئے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے، ملک، فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع ہے، پلورل نمبر ہے، ٹھیک ہے انگریزی میں. تو اس کے سارے فرشتے خود پروردگار عالم یصلون اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دوسروں سے کیوں نہیں کہا؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ وہی اس کا لحاظ کریں گے، وہی اس کی قدر کریں گے. سمجھ گئے؟ وہی اس کی قدر دانی کریں گے. دوسرے اس کے اہل نہیں ہیں تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی نہیں فرمایا. آمنو سے کہہ کر جس کا ایمان سلامت رہے گا اسی سے اس کا تعلق. فرمایا ایھا الذین آمنوا صلو، درود بھیجو، وسلموا، سلام بھی پڑھو. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یاد رکھیے اس چیز کو، صرف درود ہی نہیں، دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. صلو سوال سے، درود بھیجو، وسلموا سین سے، سلام کا لفظ روٹ ورڈ ہے، وسلموا، اور میرے نبی سلام پڑھو. ایسے نہیں، تسلیمہ دل سے تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے. صلو وسلموا، درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف درود کا حکم نہیں دیا، پہلے اپنے نبی پر ہم سے سلام پڑھوایا ہے تحیات میں، اس کے بعد درود کا حکم دیا ہے. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پر سلام بھی نازل ہو، آپ سلامت رہیں، آپ کے درجات بڑھتے رہے. یہ میرے آقا میں یہ غلام آپ کو سلام کر رہا ہے. تو تحیات میں پہلے سلام ہے، پھر اس کے بعد درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد. نماز میں پہلے سلام پڑھوایا پھر درود پڑھوایا. تو پتہ چلا کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں میں مل کے چلنا ہے. آپ کو کوئی شخصیت صرف درود شریف پڑھے، صرف درود شریف پڑھنے، سلام کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. آپ کو دونوں اللہ کا حکم ہے، دونوں کو آپ کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ آیت درود و سلام کرنا نازل ہوئی اسی شعبان کے مہینے، اسی شعبان کے مہینے. تو گویا قرآن نازل ہوا رمضان میں تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. دعائے درود و سلام اس شعبان میں نازل ہوئی تو درود و سلام بھی زیادہ پڑھا جائے. اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں درود و سلام کی کثرت بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب میں آیت اتار دیتا، محرم میں اتار دیتا، اسی مہینے میں کیوں؟ رمضان کے دروازے ہی میں کیوں اتارا ہے؟ رمضان کے استقبال کے مہینے میں کیوں اتارا ہے؟ تو اس آیت درود و سلام کی نسبت سے اس مہینے کا ایک نام یہ بھی ہے کثرت درود و سلام والا مہینہ. پڑھیے درود شریف. بات چل رہی تھی کہ حدیث کے سلسلے میں تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بعض موضوع ہیں، بعض گڑھی ہوئی ہیں. لیکن گڑھی ہوئی حدیثوں کو تو محدثین نے چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہے. امت کو اس میں نہیں ڈالا کہ اندھیرے میں رہیں، سب چلتے رہے. اسلام کے عظیم اسکالرس نے، اسلام کے عظیم رہنماؤں نے، اسلام کے عظیم خیر خواہوں نے، فقہاء محدثین نے جو گڑھی ہوئی حدیثیں تھیں شیعوں کی طرف سے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، اس کو الگ کر دیا. کچھ حدیثیں جو ضعیف ہیں، مثال کے طور پر اس کی رپورٹ کرنے والے ایک ہیں، یا کسی طریقے سے ان کا ذہن کام نہیں کیا، یہ وہ ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں آپ اس کو، ہم چونکہ آپ کے ذہن کے لحاظ سے ہمارا مقصد سمجھانا ہے، قابلیت بگاڑنا تو ہے نہیں. تقریر کا مطلب آپ کو سمجھانا، آپ کے پیرائے زبان میں سمجھانا، آپ کے عقل و شعور کی دائرے میں آپ کو سمجھانا. بات یہاں پر تقریر میں سمجھانے کی ہوتی ہے، آپ کے دل میں اتر جائے. تو اس لیے مثال بھی آسان دی جائے. کوئی بھی مسئلہ آپ کی سوسائٹی میں، سماج میں، محلے میں، غیر محلے میں، یہاں وہاں کہیں کوئی بات جب اٹھتی ہے، دو لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور 98% ایک طرف کہہ رہے ہیں. ڈیسیجن کس پر ہوگا؟ دل کیوں لگا رہا ہے؟ ایسے بولو نا، جو 98% ڈیسیجن ہو. اس لیے کہ بیک وقت اتنی کثرت کے ساتھ لوگ خطا نہیں کر سکتے. سیاست کا معاملہ الگ ہے، وہاں تو نفع تعالیٰ پہلے سے سیٹنگ ہے، وہاں سیاست کی بات نہیں کرتے، وہاں تو پہلے سے. وہاں پر یہ فارمولہ
ناقابل قبول ہے، پھر میجورٹی دیکھی ہے۔ اللہ مہربانی نے پہلے کر دیا ہے، اس بات کو حل کر دیا ہے کہ جمہوریت ڈیموکریسی الیکشن کے ذریعے سے کینڈیڈیٹ کا چنا جانا یہ ایک رسم ہے فقط۔ جمہوریت آج کی، صحابہ کرام کی جمہوریت دور تھی، وہ جہاں اس لائق ہوتے تھے ان کو بٹھایا جاتا تھا، بلکہ لائق ہو کر کے وہ بھی انکار کرتے تھے۔ آپ کو یاد نہیں سرکار امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ منصور کا زمانہ ہے، امام اعظم جس کے ہم لوگ مقلد ہیں، بلکہ دنیا کی 2/3 حصہ آبادی امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلد ہے اور حنفی مسلک رکھتی ہے۔ خلیفہ اور آپ وہ ہیں جنہوں نے چند صحابہ سے تعلیم کی، حضور کی باتوں کو حضور کے سننے والوں سے سنا ہے، کتنا مضبوط رابطہ ہے۔ امام بخاری نے تو حضور کے سننے والے ان سے سننے والے امام اعظم کے شاگردوں سے جا کر کے انہوں نے سنا ہے، اور امام اعظم اتنا قریب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو سنا ہے، ان سے سنا ہے، ان سے پرکھا ہے، ان سے باتیں سمجھی، کتنا غریب واسطہ ہے۔ اور صحابہ کی زبان وہ صحابہ کا عمل حجت ہے، بیچ میں کسی طرح اور زور ضعیف کمزور والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہر صحابی کا اپنا عمل اپنا قول حجت ہے، دلیل ہے قرآن حدیث کے بعد، سمجھ گیا؟ قرآن حدیث کے بعد کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر صحابہ کا عمل حجت ہے، دلیل ہے ہمارے لیے، جب قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ تلوار کے اندر چاندی کا دستہ ہینڈل لگایا جا سکتا ہے جس میں چاندی لگی ہوئی ہو؟ امام جعفر صادق کی کنڈ میں ان کی فاتحہ ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال رسول امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سال ان کی خدمت نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، اتنے مقام تک نہ پہنچا ہوتا، وہ امام جعفر صادق۔ یہ آپ کے والد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ ہاں تلوار کے اندر چاندی کے دستہ لگانے کی اجازت ہے، یہ فیشن زیور میں نہیں آئے گا، لگانے کی اجازت ہے۔ اتنے نہیں کہا بلکہ پروف کے طور پر جناب سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا عمل بتایا، کہا ہاں بجانا جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق اپنی تلواروں میں چاندی کا دستہ لگایا کرتے تھے۔ یعنی یہ دلیل پیش کر دیا، اب جھوٹ سرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی اہل ہو کر کے بھی انہوں نے اپنے کو اہل نہیں سمجھا اور گریز کرتے رہے کرسیوں سے، تخت سے، حکومت سے، سیاست سے۔ سیاست بھی ضروری ہے، سچی سیاست، اسے سیاست پبلک کو حق دلانا، پبلک کے لیے صحیح انتظام کرنا دین کا ہمارے حصہ ہے، دین کی تعلیمات میں سے ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آج کی سیاست گندی ہو گئی ہے، اس لیے کسی کو سیاست دان ہو دیا، بڑا سیاستی آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے، جناب سیدنا فاروق اعظم کیا تھے؟ یہ خلیفہ وقت تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، 42 لاکھ مربع میل کے اکیلے مالک تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے، خلیفہ منصور تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیجیے، سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا جج ہوتا ہے، چیف جسٹس کا سجدہ عہدہ قبول کر لیجیے، استغفر اللہ، عہدہ قبول کر لیجیے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قاضی القضاء، تمام قاضیوں کا قاضی، چیف جسٹس۔ آپ نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، کہ آپ نے خود ثابت کر دیا تو جھوٹ بولے گا وہ تو دل لائق نہیں ہوگا، جو جھوٹ بولے گا اس عہدے کے لائق کہاں ہے، قضا کی کرسی میں بیٹھنے کے قابل کہاں ہے؟ آپ نے خود ہی اپنی زبان سے ثابت کر دیا۔ تو اگر میں جھوٹا ہوں تو کرسی کے لائق نہیں، اگر میں سچا ہوں تو میں نے صحیح کہا اپنی بات کہ میں اپنے کو اس لائق سمجھتا نہیں۔ تو بہرحال وہ چیزیں الگ تھی، چیزیں الگ تھی۔ بات یہاں سے کری تھی کہ حدیث کی دنیا میں کہہ دیا جاتا ہے ضعیف وغیرہ، ہم نے مثال دی تھی
کہ ایک طرف اگر 2% یا 5% ہو آدمی ہو، یہ کہہ رہے ہیں سیاست سے ہٹ کر کے نا، اور ایک طرف 95 آدمی کہہ رہے ہیں، تو 95 آدمی کی رائے پر ڈیسیجن ہوگا کہ اونلی 2% یا 5% کے اوپر؟ بولیے تو یہ چیز، یہ آپ نے جو بات کہی ہے، یہ کوئی اپنے زبان سے نہیں کہی ہے، یہ فقہی اصول ہے، یہ شرعی اصول کے دائرے میں آپ بول گئے، چاہے آپ جو ہے یہ سمجھ کے بولو یا نہ سمجھ کے بولو، یہ چلن ہے اس لحاظ سے بولے ہو، لیکن شرعی اصول میں ہے کہ جب مختلف رائے ہو جائے کسی ایک مسئلے پر اور اکثریت امت کی ایک طرف ہو، تو حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جدھر جماعت میں مسلمین زیادہ ہوں گے، اہل حق زیادہ ہوں گے، مسلمین زیادہ ہوں گے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، گویا اللہ کی طرف سے فیصلہ دماغوں میں ڈالا گیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مثال اور سمجھا دوں آپ کہ بالفرض اگر کچھ آوازیں اٹھتی ہیں کہ صاحب یہ شب برات جو ہے کہیں نہیں ہے، اس کا کہیں حدیث شریف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسی باتیں بھی آتی ہیں، یوٹیوب کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کو آپ اس اصول سے کٹ کر سکتے ہیں اور نیکیوں کا اضافہ اپنے دامن میں اکٹھا کر سکتے ہیں اور بات کو وہیں پر دفن کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایک مثال اور لے لیجیے، اندور کے باہر رہنے والوں نے کسی نے سوال کیا کہ نہار شاہ ولی کی مزار کھجرانہ میں ہے، باہر رہنے والوں نے کہا، 95% لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں کھجرانہ میں، 5% جو لوگ یہاں آئے تھے یا نہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کھجرانہ میں نہیں ہے، الٹا جائیے گرین پارک میں۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ 95 کی، کہ اتنے لوگ بیک وقت غلط نہیں ہو سکتے، غلط نہیں بول سکتے ہیں، 5 کا غلط ہونا آسان ہے، 95 کا غلط ہونا مشکل ہے۔ تو اسی طریقے سے، اسی فارمولے سے حدیث میں آ جائیے کہ مانا کہ 1-2 روایتیں ایسی ہیں کہ اس رات کی فضیلت نہیں آئی ہے یا کمزور ہے، کوئی بیچ میں راوی روایت کرنے والے کا اعتبار نہیں کیا گیا، غیر معتبر آدمی نے اس کو بنا کیا ہے، تو اس طریقے کے 1 2 3 4% روایتیں ہیں، لیکن 95% جو روایتیں ہیں وہ شب برات کی قائم ہیں، شب برات کی برکتوں کی قائم ہیں۔ تو ایسے عالم میں ہمیں یہ کہا جائے گا، آپ کو یہ جواب دینا ہوگا بلا شبہ ایسی روایتیں بھی ہیں لیکن ناقابل قبول ہیں، جب تحقیق کی گئی ہے تو 95 کا فیصلہ ہوگا، ان روایتوں کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا، اور اعتبار ان کا کیا جائے گا جو تحقیق کر کے امت کی اکثریت مانتی چلی آئی ہے، مانتے چلے آئے ہیں، صبح قیامت تک مانتے رہیں گے۔ تو کوئی شخص کسی مسئلے میں اگر یہ کہتا ہے کہ ضعیف ہے، یہ روایت ہے، ایسا ہوتا ٹھیک ہے بھائی، ایک روایت ہوگی ضعیف، لیکن یہ بتاؤ 1-2 آدمی کے کہنے سے کیا 95% آدمی کو آپ نیگلیکٹ کر دو گے، اوائڈ کر دو گے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے یقیناً جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ ناقابل اعتبار ہے، محققین کی نگاہ میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا بالفرض ہے، چلو تھوڑی سی مان بھی لیتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے فقہ کا اسلامی اصول یہ بھی ہے، الامور بمقاصدہا، ہر کام اپنے مقصد کے تحت دیکھا جائے گا۔ کوئی بھی عمل کام کرتے ہو انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا مقصد دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ مانا کہ یہ ضعیف کہیں نہیں مل رہی ہے اس روایت کی، اس رات کی برکت، لیکن یہ بتاؤ مسلمان اس رات میں گھر جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قبرستان کر رہے ہیں، اور یہ ہر دن جائز ہے، ہر رات جائز ہے۔ جب وہ عمل ہر دن ہر رات جائز ہے تو یہ رات بھی جائز رہے گی۔ الامور بمقاصدہا، یہ شریعت کا فقہ کا اصول ہے کہ ہر کام اپنے مقصد کے تحت، مقصد کی بنیاد پر اس پر فیصلہ کیا جائے گا، مقصد کی بنیاد پر اس پر کلام کیا جائے گا۔ اب یہ بتائیے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے توبہ استغفار کرنا، تو ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے، ہر رات اولیاء کرام جو ہے اس کے اندر 100 رکعتیں پڑھتے تھے، سب سوتے تھے۔ اسی لیے کسی اہل دانش نے، کسی عظیم اسکالر نے یہ کہا ہے کہ اگر دل روشن ہو تو ہر روز روزے محشر ہے اور ہر رات شب قدر ہے۔ دل اگر روشن ہے تو ہر روز روزے محشر ہے
اور ہر رات شب قدر ہے۔ جس کا احساس زندہ ہوگا، جس کا ضمیر بیدار ہوگا، آخرت کا تصور جتنا زندہ ہوگا، اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس جتنا زندہ ہوگا، اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، ایک ایک رات قیمتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحے مجاہدین سوچتے تھے کہ یہ آنے والا دن والیوم الآخر ہے ہمارے لیے، ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہے۔ آخری بات آخرت کے تعلق سے بات کروں، 2 منٹ انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں کہ اس ابھی ہم نے شروع میں بیان کیا کہ حضور کو جنت البقیع میں دیکھا گیا۔ حضور کو اس رات میں ماننے والے کے لیے اتنا ہے، حضور جنت البقیع میں کیوں گئے؟ ریاض الجنہ میں چلے جاتے، ایک قدم اپنے دروازہ مبارک سے قدم اٹھا کر ریاض الجنت، ٹھیک ہے؟ جنت البقیع میں کیوں دیکھی اس رات میں؟ اب کیوں دیکھے ہمیں سے کیا لینا دینا؟ میرے آقا نے اس رات میں سرکار کو دیکھا گیا قبرستان میں، مسلمانوں کو چاہیے کہ آقا کی سنت، آقا کی غلامی میں انہیں بھی جانا چاہیے، اور آپ جاؤ گے تو کل آپ کے لیے جایا جائے گا، آپ نہ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی جایا جائے گا۔ بزرگان جی نے فرمایا ہے کہ مردے مرحومین زندوں کا اس طریقے سے انتظار کرتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی آ رہا ہوگا یا کوئی بھیج رہا ہوگا، نبی کے اتفاق سے خاطر کو جانا ہی چاہیے، بلکہ جب کوئی تحفہ نیاز کا یا فاتحہ کا درود کا اور فاتحہ کا اور قرآن شریف پڑھنے کا جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو جس طریقے سے آپ کسی گفٹ کو پا کر خوش ہوتے ہیں، ویسے مرحومین آپس میں بتاتے ہیں یہ میرے بھائی نے بھیجا ہے، یہ میرے بچے نے بھیجا ہے، یہ میری بیٹی نے پڑھا ہے، یہ جو ہے درود شریف پڑھ کے بھیجا گیا ہے، یہ تبارک الذی بھیجا گیا ہے، یہ یاسین کا تحفہ آیا ہے، یہ کلمہ طیبہ کا تحفہ آیا ہے، یا کریمہ کا تحفہ آیا ہے۔ اس طریقے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ان کے نہیں ہے کوئی، اسلام پیابی رحمت ہے، اسلام کا اصول سب کے لیے رحمت ہے، ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ سارے لوگوں کا صاحب اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے جب تم دعا کرو تو اپنے لیے نہیں بلکہ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے مولا، میرے والدین کی وجہ سے سارے اہل ایمان کو بخش دے، سارے کلمہ گوؤں کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، جو صاحب حیات ہے انہیں بھی، جو صاحب موات ہے انہیں بھی، جو زندہ ہے انہیں بھی، مردہ ہے انہیں بھی۔ عزیزان گرامی، تو جو ہے زیارت قبور بھی ایک طرح سے اس رات کے اندر خاص جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو شروع میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا زیارت کے طور پر، بقیت دفنانا ہے تو جاوے کرو گے، یہ تم کو کون دفن کرے گا؟ پہلے ہم نے شروع میں منع کیا تھا۔ شروع اسلام میں ظاہر ہے قبرستان ایک تھے، یہاں رام پرکاش لیٹا ہوا ہے، وہاں عبدالرحیم بھی لیٹے ہیں، پیسے دوبارہ ہوا وہاں بھی لیٹے ہوئے ہیں، سمجھ گیا؟ تو اس لحاظ سے حضور نے شروع میں جو تقاضے تھے اس لحاظ سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا الا فضولها، مگر آپ قبروں کی زیارت مومنین کی کیا کرو، مگر اب جو ہے مومنین قبروں کی زیارت میں جایا کرو، ماں باپ کی قبروں پر جو ہے ہفتے میں ایک دو جمعہ میں ایسے بھی جایا کرو کہ وہ خوش ہوتے ہیں اور بڑی دعائیں بھی ان سے نکلتی ہیں، اور عام مسلمانوں قبرستان میں جایا کرو۔ اب میں فرمایا عرض کیا جائے کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ زیارت قبر سے جب تم قبروں کی زیارت کرنے جاؤ گے تو 3-4 فائدے میں آپ بتاتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ وَلْتَزْدَدْهُ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، تزدد زیادتی کے معنی میں ہے، وَلْتَزْدَدْهُ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، مومنین کی قبروں کی زیارت سے تمہارے دامن میں بھلائیاں آئیں گی، بھلائیاں زیادہ ہوں گی، صرف انہیں کا فائدہ نہیں ہوتا تمہیں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ ہی کا ان کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دعائے مغفرت کرنے سے صرف مرحومین نہیں بخشے جاتے ہیں، تم بھی بخشے جاتے ہو۔ جنازہ سامنے ہوتا ہے لیکن انداز یہ سکھایا گیا اس طرح دعا کرو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم زندوں کو بخش دے اور ہم بخشے گئے تو یہ بھی بخش دے، بخشے جائیں گے، مولا انہیں بھی بخش دے، حاضر کو بھی غائب کو بھی، چھوٹوں کی بڑوں مرد عورتوں کو، یہی دعا جنازت ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وَلْتَزْدَدْهُ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ آپ جو ہے قبرستان جاتے ہیں تو صرف قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نہیں، آپ کے نامہ اعمال میں بھی خیر سمٹتا ہے، آپ کے دامن میں بھی بھلائیاں آتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو کائنات کا سب سے زیادہ سچی شخصیت ہے محبوب خدا کا یہ فرمان ہے، وَلْتَزْدَدْهُ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، ان کی زیارت سے تمہارے دامن میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ اور ان کی مغفرت تو ہوتی ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے اور فرمایا کہ تمہارے قلب نرم ہوں گے، قبروں کی زیارت سے دل جو سخت ہو جاتے ہیں، گویا قبر جو ہے آخرت کا دروازہ ہی ایک طرح سے کھڑکی کہہ لو جو بھی اپنے سمجھنے کے لیے بہت قریب ہو جاتے ہیں ہم، تو قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں۔ وَيَدْمَعُ الْعَيْنَ، اور اللہ کے خوف کے آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے آپ کے آنسو، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں اللہ کی خشیت سے آشنا ہو جاتی ہیں قبروں پر جانے کے بعد، ان کی کیفیت دیکھنے کے بعد، ان کی بے بسی دیکھنے کے بعد، سمجھ دیکھنے کے بعد، اور آخرت کی زیادہ یاد آتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اب انشاءاللہ ان 5 چیزوں کو اگلے دنوں میں کریں، ٹھیک ہے؟ کیوں کر دینا؟ چلو بہت دن میں سن رہے تو وقت ختم کریے، آپ دل نہیں کہنا ہو دوسرے پڑھیے۔ مگر آپ وعدہ کریے کہ 5 چیزوں کا یاد کر کے جائیں گے، اور گھر میں سنائیں گے ہماری چاچی کو، مامی کو، دادی کو، بہن کو، خواتین کو، ماؤں کو۔ حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قیمت کو سمجھو، اس کی ویلیو کو سمجھو۔ اگر اس کی ویلیو کو سمجھ لیا تو تمہاری ویلیو سمجھی جائے گی، یہاں بھی سمجھی جائے گی، وہاں بھی سمجھی جائے گی۔ یہ مفہوم ہے نصیحت کا۔ اور ایک بار اور قبر کے حوالے سے یاد آ رہی، فرمایا بلکہ احادیث کی روشنی میں پڑھنے کے بعد یہ اس سے لب لباب میں اس کا بیان کر رہا ہوں کہ عام قبروں پر جانے سے اور خاص قبروں پر جانے سے تھوڑا سا فرق ہے۔ عام قبروں پر جانے سے جانا ہی ہے بہرحال، یعنی عام مسلمان رشتہ دار وغیرہ اپنے عزیز اقارب، ماں باپ، خاندان مومنین، ان میں اور اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ان کی مزارات مقدسہ پر، مزار کے معنی ہی زیارت کی جگہ ہے، مزار کے معنی ہی زیارت کی جگہ ہے۔ جو دوسری پارٹی ہے وہ مزار نہیں کہتی، جو پکے والے ہیں وہ قبر کہتے ہیں عام طور سے، لیکن اہل ادب عام قبروں کو بول دیں، ٹھیک ہے، وہ بھی قبر وہ بھی بول دیں، سمجھ گیا، وہ بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر عام قبروں کو قبر کہا جاتا ہے، اولیاء کی قبر مبارک کو مزار کہا جاتا ہے۔ مزار کے معنی زیارت کی جگہ، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ادب کا پہلو اس کے اندر آپ پہلے فہم میں سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو عام قبروں پر جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جانے سے عبرت کے ساتھ برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا، عام قبروں پر جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اللہ والوں کے مزاروں پر جانے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن سے سمجھا ہے، اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض، زمین پر سیر کرو، گھومو ٹہلو، دیکھو، دیکھنے کی حیثیت سے، مشاہدے کی حیثیت سے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین پر سیر کرو، فانظروا نظر دوڑاؤ، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، ہم نے مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور ان کی کیسی درگت ہوئی ہے اور وہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو وہاں پر تمہیں فانظروا یعنی غور کرو، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ اب پتہ چلا کہ جو مجرم ہیں، جو مجرمین ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کے یہاں جانے سے ہمیں عبرت ملے گی، جو اولیاء کاملین ہیں وہاں جانے سے ہمیں برکت ملے گی۔ ان کے دیکھنے سے جب ہمیں عبرت ملے گی تو جو اللہ والے بندے ہیں وہاں سے عبرت نہیں ملے گی، وہاں عبرت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا،
اور یہی میرے تقریر کا لب لباب تھا شروع میں کہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں. یہ دماغ میں اس نظریے کو اس پوائنٹ کو رکھیے کہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں. اگر جو برابر کہے تو فراز کو ٹھینگا ہی لے کر دینا. وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا، بعد میں سمجھا کہ نہیں سمجھا. جب نہ سمجھے تو بعد میں سمجھا دینا. نہیں سمجھا اب سمجھا سمجھ جائے گا. کچھ بولا بھی نہیں آپ نے سمجھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 زندگی کو آگے بولیے موت سے پہلے. انہیں بھی ہم دوہرا لیجیے سبق. زندگی کو مردہ سے پوچھیے زندہ کیا ہوتا ہے. کروٹ بدل رہا ہے بیچارہ. مکھی بیٹھ جائے تو اڑا پاتا ہے بیچارہ؟ نہیں کر پاتا ہے. لیکن یہاں پھر آپ کو سمجھا دیں اسی مقام پر آ کر کے آپ کو بھٹکایا جاتا ہے. مردے سنتے نہیں ہیں. مکھی بیٹھ جائے اٹھا نہیں سکتے ہیں. ارے تو جو مردہ ہوگا ہر اعتبار سے عمل سے مردہ ہوگا، ایمان سے مردہ ہوگا وہ نا جو عمل سے زندگی اس کی کو اتار رہی ہوگی. لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا کیا وہ بھی عام مردوں کی طرح ہوگا؟ وہ تو بظاہر جب تک ہے وہ تو پابند ہے قانون کا. یہاں اٹھ کے بیٹھ جائے گا تم مر جاؤ گے. یہاں اگر جنازے اٹھ کے بیٹھ جائے گا تم مر جاؤ گے. وہ زندہ ہو جائے گا بظاہر تم مردہ ہو جاؤ. یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے وہ قانون کا پابند ہے. لیکن ہر مردے برابر نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے مردے برابر نہیں ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو ہماری محبت میں مارے گئے، جن کی جانیں گئی ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء و صاحب حیات ہے، وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون. تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں ہے. تو جس کو نہیں سمجھتے ہو کیوں بڑبڑاتے ہو، کیوں بکواس کرتے ہو؟ تو مردے برابر نہیں ہیں. تو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قیمت سمجھو. اس لیے کہ نہیں سمجھتے ہو تو مردہ بھی زندگی کو دیکھ لو. پلٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا کون آیا. سنتا تو ہے جواب نہیں دیتا. مردے سنتے ہیں، یاد رکھیے گا. سمجھ گیا؟ اب قبر کے اندر جائیں گے جواب بھی دیں گے. بہرحال تو اللہ کا قانون ہے. یہ بتایا نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے تو تم مردہ ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے جو ہے بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تمہاری زندگی ابھی ہے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا. سمجھ گیا؟ بعض اللہ والے ایسے بولے ہیں جنازے میں. صابر پاک کا واقعہ مشہور ہے. جب انتقال ہونے لگا، انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا. ایک گھڑ سوار آئے گا وہ میری جنازہ پڑھائے گا. میدان مخدوم صاحب نے کلیدی آل رسول اللہ اکبر نگاہ اٹھائے بیوی جل گئی. اتنا بڑا جلال تھا. سمجھ گیا؟ کام اللہ کی محبت میں، اللہ کی جلووں میں دیکھنے میں مستے. تیری کہاں گنجائش ہے؟ جاؤ اپنا راستہ لو. خاک ہو گئی. اللہ اکبر. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کیا بات. نہ پوچھ ان خلقہ پوچھوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ علی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. سمجھ گیا؟ صابر پاک سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ کوئی نہیں پڑھائے گا. گھوڑ سوار آئے گا، نبی وہ پڑھائے گا. جنازہ رکھ دیا گیا. پورا جمع کبیر، آس پاس کے لوگ دوسرے شہر کے آ گئے. پورا بہت بڑا میدان تھا. اب پتہ چلا کہ کوئی جنازہ کے لیے مصلی پر مخدوم کی وصیت کے لحاظ کوئی بڑی نہیں رہا. وہ نہ وہ سوار کا پڑا نہ وہ سوار کا پتا. انتظار میں دیکھتے کہ آگے تھوڑی دور سے دھول نظر آ رہی ہے. کچھ جو ہے امید کی رمق چمکی. کہا ہاں حضور نے فرمایا تھا، مخدوم نے فرمایا ہے. دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی ہے. جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. گفتہ روح گفتہ اللہ. عبداللہ عمر گرچہ حکوم عبداللہ عمر ان کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے اگر تمام بندے کی دعا کرتی ہے. اور جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جذب کی کیفیت میں، کشف کی کیفیت میں، اللہ کے جذبوں میں ڈوبنے کی کنڈیشن میں اگر جو بندہ مومن اللہ والے کی زبان سے نکل جائے وہ تقدیر الہی ہوا کرتی ہے. وہ اللہ کا فرمانا ہوتا ہے. دیکھتے کہ ہمارے گھوڑ سوار آیا اور ڈائریکٹ ان کے فرمان کے مطابق اسے اجازت لینی تھی. آئے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد نماز ہے اللہ اکبر کہا. نماز ہو گئی، چلنے لگے. ابھی نقاب نہیں اٹھایا، چہرے پر ابھی رومال پڑا ہی ہوا ہے. آگے کچھ لوگ پڑھ گئے. حضور مخدوم کی تاریخ لکھی ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا.
اب تو نقاب روح رکھنا ہوگا، اب نقاب روح رکھنا ہوگا، مجبوری ہے ہمارے باپ کو دکھانا ہوگا، رات فاش کرنا ہوگا۔ کون ہے؟ ہم بھی تو زیارت کرنے، ارے جو اتنا بڑا مخدوم ہے جس نے اپنی جنازہ کی نماز کی وصیت کی ہوگی وہ بھی بہت بڑا مخدوم ہوگا۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، جوہری کی جوہری قیمت سمجھتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی جب گزارش کی گئی کہ اپنا نقاب روح الٹ دیجیے آپ، تو جیسے ہی آپ نے اس جنازہ پڑھانے والے امام نے جیسے ہی اپنے نقاب روح کو الٹا ہے اور اوپر سے حجاب ہٹایا ہے تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، حیرت کی انتہا ہو گئی۔ دیکھتے کیا ہے کہ جو پڑا ہے وہی کھڑا ہے، جو کھڑا ہے وہی پڑا ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہوں کا زور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غمِ مدینے لباسِ ہنسی بدل گیا ہوں۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ تقدیر زنجیر بدل جاتی ہے۔ آسی شہید ناز ہوں، مولا نہ جانی ہو، مر کر ملی ہے زندگی جاویداں۔ تو سب برابر نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کیا بولتا ہوں، موت سے ہم کنار ہوں، نہ ہاتھ اٹھ سکے، نہ آنکھ کام کر سکے، نہ جو ہے آدھا کام کر سکیں، نہ ہم بول سکیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی ہے تو بولنا سچ بولو، دیکھنے کی قوت دی ہے تو سچ دیکھو، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی تو سچ فیصلہ کرو، حق فیصلہ کرو، اس میں جانبداری، اس میں عزیزداری کو قطع نہ لاؤ۔ جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو زندگی کو موت سے پہلے اس کی قدر و قیمت سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ حضور نے فرمایا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت کے لمحات دی ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا وقت دیا ہے آپ کو فری ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اس فری کام کو فری نہ کیجیے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ تو اس وقت کو یہ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آپ اپنا ضائع نہیں کیجیے، جتنا قیمتی ہو۔ تو فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ نمبر ایک، زندگی کو موت سے پہلے قیمتی سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اور فرصت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے دیکھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیرہ کو فقر سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی ہے تو مال کو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی سمجھ گیا حق حلال کا، اور اس سے کمایا ہے محنت سے، آپ نے محنت سے کمایا ہے، اس کی قدر تم نہیں کرو تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے غنا سے نوازا ہے، غنی بنایا ہے، تو فقیر ہونے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھو آپ۔ اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے آپ کا مال چلا جائے، اس سے پہلے کہ فضول خرچی میں بہ جائے، اس سے پہلے کہ اس کی قدر و قیمت نہ سمجھو اور آپ مالدار ہو کر کے آپ جو ہے ایک دم نیچے استر پر آ جائیں اور آپ جو ہے گڑا گر ہو جائیں، ابھی نوازنے والے تھے، تو اس کی قدر و قیمت کو سمجھو، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے خرچ کرو۔ تو ان چیزوں کو جو ہے آپ ان چیزوں کو وقت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیے۔ اور تو باتیں تھی یاد نہیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ جمعہ بیان کریں گے۔ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا ہے آپ نے سنا ہے، اگر غلطی کوئی قصدن سائون ہو گئی ہو تو اللہ سے معاف فرمائے، اور ہم نے جو بھی آپ نے پڑھا سنا یا پڑھیں گے، پروردگار عالم اس کے ثواب میں ہمارے مرحومین والدین کو شامل فرمائے، ہمارے تمام مومنین مرحومین کو شامل فرمائے، اس ثواب میں انہیں بھی حصے دار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شب برکت کی، شب براعت کی اللہ تعالی فضیلت سے اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ شب براعت، یہ برات شادی والی برات نہیں، شب براعت ہے، یعنی بری ہونا، گناہوں سے بری ہو جانا، گناہ سے فری ہو جانا، گناہوں سے چھٹکارا ہونا، اس لیے اس کا شب براعت نام دیا گیا، سمجھے؟ گناہوں سے بخشش کی، فری ہونے کی رات ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی صغیرہ کبیرہ غلطیوں کو، لغزشوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سبوں کو رائے حق پر قائم فرمائے، دائم فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان